تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين نفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. تم تو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے. شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی خدا کا سیدھا راستہ نظر آتا ہے. تم نے کچھ لوگ ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور تھوڑی واضح ہدایت پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولانا سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 102 سے لے کر 105 تک کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج میں ان آیاتوں سے میں نے جو کچھ رکھا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس بات پر عمل کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مدنی سورت ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مختلف موقعوں پر نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے آپس میں جوڑے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہنیں ہیں. دونوں کے دونوں برابر حصے ہیں. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا پہلا حصہ جو ہے اس میں پہلے بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا بیان ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ دوسری بنی سے لوگوں سے جو بیان ہوا ہے وہ امت مسلمہ سے ہوا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کا بھی پہلا حصہ جو ہے اس میں خطاب ہے نصارہ سے, اور دوسرا حصہ جو ہے باہر لوگوں سے, اس میں امت مسلمہ سے. دونوں سورہ کے جو نفسیس حصہ ہے اس کے دوسرے جو حصے ہیں اس میں ہے یا ایھا الذین سے خطاب کیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں 5 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے لوگوں صبر سے کام لو. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. تو دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر امت مسلمہ سے جو خطاب کر رہا ہے اہل ایمان سے خطاب ہے, وہاں پر اہل ایمان سے خطاب ہے دونوں کے برابر جو حصے ہیں دوسرے حصے میں. تو یہاں پر سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں اور سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دوسری جو پہلا 19واں رکوع ہے, اور یہاں آل عمران میں بعد رکوع کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ وہاں پر امت مسلمہ کی جو تاسیس ہے اس کی قرارتیں پیش کر رہا ہے. بتا رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے
کس لیے برپا کی گئی ہے اور اس سے کیا مقاصد ہیں، کیا کام کرنے ہیں اس کو، اس لیے وہاں پر اسے کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تنظیم بناتے ہیں، جیسے ہماری تحریک اسلامی ہے، تو جب ارادت تاسیس ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہے، وہ کس لیے برپا کی گئی ہے، اس کی کیا کام کرنے کے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں امت مسلمہ کی تاسیس ارادات کا بیان کیا ہے، اور یہاں پر اور کن چیزوں کے لیے اور کن باتوں پر اور کن امور پر کیا درد کرنی ہے، تو یہ بیان کیا گیا۔ امت کیا ہے، امت مسلمہ کیا ہے؟ امت کہتے ہیں ہم مقصد لوگوں کا اجتماع، یعنی جہاں پر امت مسلمہ کا مقصد معین کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کو کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا تاکہ تم گواہی دو پورے امت اسلامی پر اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے تم پر، مطلب تمہارے خلاف۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت مسلمہ جو ہے یہ درمیانی امت ہے، پچھلی امتوں کی اور ساری بنی انسان کی جو امت آئی ان کے درمیان میں امت وسط ہے۔ ہم گواہی دیں گے ہم امتوں کے خلاف جو پچھلے انبیاء پر نازل کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ہم پر یا ہمارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا جبرائیل امین کے ذریعے سے میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اب یہ ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار ہے ہم ذمہ دار ہے، امت مسلمہ ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہی دینے کے جو دین آپ نے مجھے پہنچایا تھا جبرائیل امین کے ذریعے وہ ان تک پہنچا دیا۔ اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ جواب دار ہے۔ یہاں پر یہ لوگ اگنورینس کریٹ نہیں کر سکتے کہ بول نہیں سکتے کہ بھائی یہ ہمارا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم تک یہ بات پہنچے گی، ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جیسے سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے نساء انبیاء اور رسول کی بعثت کا بیان ہوا ہے، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگ اللہ کے پاس معاشرے میں کوئی جھوٹ، کوئی حجت اور کوئی عدد باقی نہ رہ جائے۔ یعنی اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوم میں انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو ان کے پاس حجت کا اور ان کے بہانے بازی کا کوئی موقع باقی نہ رہے، تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اس طرح قیامت تک اب ہمارے لیے اب کوئی نبی نہیں ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور جیسے کہ سورہ نساء میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اس کے کیا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے خلاف کھڑا کیا جائے گا، کہ ان کے خلاف سرکاری طور پر سرکاری گواہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح گواہی دینے کے لیے کہ بھائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہاری بات پہنچا یا نہیں پہنچا، تو اللہ کے رسول ہمارے خلاف گواہی نہیں دیتے۔ تو یہاں پر جیسے سورہ حج میں بھی بیان ہوا ہے کہ انسان کی جو بنی اور انسان کے درمیان ایک لنک ہے، امت مسلمہ جو ہے ساری پچھلی انبیاء کی جتنے بھی گزری ہیں بنی اور انسان کی امتیں گزری ہیں ان کی، اور ہمارے درمیان ان کے درمیان امت مسلمہ ایک لنک ہے کہ کس طرح ایک لنک جو دوسرے سے ملتا ہے۔ جیسے جبرائیل امین نے اللہ کا پیغام اللہ کے حکم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے حاصل کیا، وہ ہم تک پہنچایا۔ تو اسی طرح اس کے بعد کا فرض بنتا ہے کہ ہم کو جو اللہ کے رسول کا پیغام ملا ہے وہ ہم تک اس وقت پہنچائے۔ اس لیے یہاں پر یہ امت مسلمہ بنائی گئی ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے، ہمارا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ جبرائیل امین ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے ہو، ہر چیز جو ہے اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طرح میرا پیغام جو ہے کہ میری امت تک پہنچائے۔ یہاں پر جیسے ایک کڑی ہے، کڑی چلی آ رہی ہے، اللہ کے رسول سے جبرائیل امین تھے، جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، اس کے بعد ہم اس کی کڑی بنے ہیں۔ تو یہاں پر امت جو ہے امت مسلمہ ایک سلسلہ وار کڑی ہے رسالت کی، جیسے علامہ عباس فرماتے ہیں
کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے گا. جیتے مطلب زندگی گزارتے ہیں تیرا نام رہے گا. کہیں ممکن ہے کہ ساتھ رہے جام نہ رہے. یعنی ساتھی ہوگا تو جام ہوگا. ساتھی ہم سب جانتے ہیں جسے شرابی شراب پیتے ہیں. اگر شراب خانے میں نئے خانے میں اگر ساتھی ہوگا جام ہوگا تو ساتھی ہوگا تو آگے بڑھے گا یہاں پر. تو یہاں پر اس طرح امت کی حیثیت ایک ساتھی سے بیان کی گئی. اور جو جام ہے وہ ہدایت قرآن حکیم ہے. یعنی اگر ہم بیٹھتے تھے ساتھی اگر جام کو گردش پہ لاتے رہیں گے, اگر اس کو آگے پہنچاتے رہیں گے تو وہاں پر امت مسلمہ کا جو فریضہ بیان کیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے وہ اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو وہ ساتھی جو آگے بڑھتا رہے گا تو اقوام عالم تک یہ خوف تک ہمارا پیغام پہنچ رہے گا, بنی نقصان تک. تو اس جام کو لے کر آگے بڑھنے کا ہم کو ذمہ داری دی گئی. دنیا کی جو ساری قومیں ہیں وہ اپنے لیے جیتی, اپنے دبدبے کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنے نام و نمود کے لیے دنیا میں اپنا ہی نام. لیکن امت مسلمہ جو ہے ایک ایسی قوم ہے جو دوسروں کے لیے جیتی ہے, کیونکہ اس کو جو پیغام دیا گیا ہے, اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے, اس کو رسالت کا بار ڈالا گیا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے اور لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی حجت پوری ہو جائے کہ وہ جو پیغام ملا تھا وہ لوگوں نے دوسروں تک پہنچایا. تو اس لیے یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں یہ ایک تمہید ہے. تو یہاں پر اس امت کو 3 نکاتی فارمولہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر امت مسلمہ کی جو خلافت نے تاسیس کی تھی کیا کرنے کے کام ہے وہ امت کیسی ہو. تو سب سے پہلے یہاں پر 3 نکاتی فارمولہ دیا گیا ہے, ایک پروگرام دیا گیا ہے. اور امت کو مستقل انفرادی جو افراد ہیں وہ کیسے افراد ہیں. جب تک فرد کو مضبوط نہیں کیا جائے گا امت مضبوط نہیں ہوگی. جیسا کہ میں نے کہا کہ امت ایک بامقصد لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں, ایک اجتماع کو کہتے ہیں. اگر وہ امت جو ہے مضبوط نہیں رہی تو اس کا کوئی کام آگے نہیں کر سکتا. اس کا کردار مضبوط ہو, اس کی سیرت عمدہ ہو تو اقوام جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک جو پیغام پہنچا ہے ہم آگے پہنچا سکتے ہیں. اور اگر وہ جو فرد ہے موٹا ہو, پتلی ہو, عمدہ نہیں ہے اور اچھے ہو تو وہ کام جو ہے اس سے خیر کا تو کوئی امید نہیں کی جا سکتی لیکن شر پھیلا سکتے ہیں. تو یہاں پر امت کو جو ہے جب ان سے جو کام لینے کا ہے تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت جو بامقصد لوگوں کا جماعت ہے, جمعیت ہے, تو ان کو کیسے مضبوط رہنا چاہیے. جب ایک امت اچھی مضبوط ہوگی ان کے اندر ایک تاہم افراد جو ہے ایک دنیا میں محسوس بنیں گے, ایک مل جل کر کام کرنے کی بامقصد ایک جو پروگرام ہے جو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور سب مل کر ایک ہی کام کے لیے کوشاں رہیں گے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض جو ہم پر فرض کیا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام ہم اللہ کے بندر کو پہنچائے تو وہ ہم کام کر سکتے ہیں, نہیں تو کیا ہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے امت کے افراد کو جو ہے ایک قوی اور ایک عمدہ اخلاق اور اچھی سیرت والا رہنا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان آیات کو فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ قرآن کی سب سے تاکیدی آیت ہے, ایسی تاکیدی جہاں پر اللہ سے ڈرنے کا جو معیار بتایا گیا ہے, اللہ سے کس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو. تو صحابہ اکرام جو ہے یہ آیت کو سن کر رس ہے. صحابہ اکرام جو ہے جب بھی اللہ کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی, اللہ کی آیت سنتے تھے تو سب سے پہلے اس کو اپنے پر اپلائی کرتے تھے. ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہم کہاں تک اس پر عمل کرتے ہیں, ہم کس طرح اس میں فٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے تھے. ہماری طرح نہیں, آپ باتوں بھی جانتے ہیں ہم قرآن کس طرح پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات کو ہم کس طرح عمل کرتے ہیں, کہاں تک اس پر ریاض کرتے ہیں. ہم تک تو پہنچی سب سے پہلے تو قرآن پڑھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں.
سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے تو عمل کرتے ہیں تو دوسروں تک نہیں پہنچاتے. تو یہاں پر صحابہ کرام کا معاملہ ہماری طرح نہیں تھا، اس کے برعکس تھا. تو پریشان ہو گئے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری بندگی جس طرح کرنا چاہے ویسا نہیں کر سکتا، جس طرح تجھ سے ڈرنا چاہے ویسے ڈر نہیں سکتا، اور جس طرح مجھے پہچاننا چاہیے ویسا پہچان نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے. لیکن اس کے بعد سورۃ تغابن کی آیت اتری، اس کا ترجمہ ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان نہیں. یعنی جس طرح تم تقویٰ اختیار کر سکتے ہو، اپنے امکان جو ہماری کیپیبلٹی ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تقویٰ اختیار کرو. تو صحابہ کرام نے جانے بلکہ ہاں اللہ کے رسول ہم جتنا ہم سے تقویٰ اختیار ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے. تو ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جہاں پر ہم کو کوئی کام دیا جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی کیپیبلٹی ہے ہماری وسعت سے زیادہ ہے تو وہ کام ہم نہ لیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کام لیں تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کا جتنا ہم تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں کہ اتنا تقویٰ اختیار کریں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہ ٹکڑا بھی جو ہے اس آیت کا پچھلی آیت کے ہم وزن ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو ہے اسلام کا جو ہے مومن کا جو ہے مسلمان کا الگ تصور ہے. قرآن جو ہے الگ تصور پیش کرتا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں. مسلم کہتے ہیں سرنڈر کرنے والے. اسلام کے معنی مسلم کے معنی ہے سرنڈر کرنا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو سرنڈر کر دینا. اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کے حکم کو ماننا، اس کے قانون کو ماننا، اس نے جو بتایا وہ کام کرنا اور جسے منع کیا ہے اسے اتارنا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، کرتے شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم الآخرت پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، اچھی تقدیر پر، آخرت پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. لیکن یہ جو ہے زبان سے کہتے ہیں، ہم دل سے بہت کم لوگ اقرار کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ انسان جو زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے. زبان سے تو ہر کوئی کرتا نہیں آتا. تو یہاں پر صرف تصدیق قلب نہیں ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ بس میں اللہ کو مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا. اللہ کو مانتے سب کرنے والا ہے، سب کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرو کیا نہیں کرو، اللہ کے احکام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ نہیں مانتے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے احکام کو چھوڑ رہا ہے. تو کیسا مسلمان؟ آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مسلمان ہیں اپنے آپ کو بولتے ہیں، لیکن جس طرح قرآن کو مطلب ہے وہ مسلمان نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے تبھی مسلمان ہوتا ہے، جب چوری کرتا ہے تب بھی مسلمان ہوتا ہے، جب زنا کرتا ہے تب بھی مسلمان ہوتا ہے، زنا کی حالت میں مسلمان ہوتا ہے، زنا کے بعد بھی مسلمان ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس نے آپ کو لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان جو ہے مسلمان دل سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا. تو یہاں پر انسان کتنا بھی گناہ ہو جائے تو کفر کی حالت میں نہیں جاتا. تو یہاں پر ہم پیشے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کی حالت میں بھی مسلمان ہیں. لیکن جب گناہ کی حالت میں ہم مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں، ہمارا ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح
ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے. اس طرح بغیر گناہ کے ایمان والا ہوتا ہے اس طرح ہمارا ایمان نہیں ہوتا. کیونکہ جب کسی چیز کو انسان